لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعنة على مستحقها أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في دعائه لكميل اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل آپ حضرات اس ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں میں اور بندگی میں مصروف ہیں، اور ان شبہائے قدر کے بعد آپ سب اب اس طرح سے اس ماہ مبارک رمضان کو الوداع کہنے جا رہے ہیں کہ اس مہینے کی برکتیں اور اس مہینے میں اللہ سے حاصل ہونے والی رحمتوں کو آپ اپنے ساتھ قرار دیتے ہوئے پورے سال کو نیک اور سعادت مند سال قرار دینا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شبہائے جمعہ جس دعا کو ہم سب امیر المؤمنین کی تعلیم کردہ دعائے کمیل کو ہم سب پڑھتے ہیں، اس دعا میں امیر المؤمنین نے ایک جملہ تعلیم فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن گناہوں کی بنا پر میری دعائیں اوپر تیری بارگاہ تک پہنچ نہیں پاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب بندوں کی دعائیں نہیں پہنچیں گی تو پھر مقبول ہونے کا سوال نہیں ہے۔ میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ 7 چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پر انسانی دعائیں اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پاتی، لہٰذا انسان کو ان 7 چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کر دینا چاہیے، تاکہ جیسے جیسے انسان ان چیزوں سے خود کو علیحدہ کرتا جائے گا، خود بخود اس کی زندگی بہترین زندگی ہوتی جائے گی۔ اور اس اعتبار سے کہ انسان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائیں گی، اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑا امتیاز اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ وہ 7 چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پر دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، جن میں سے پہلی شے اور پہلی وہ چیز کہ جس کو گناہ کی شکل میں قرار دیا گیا ہے، وہ انسان کا برے کاموں کا ارادہ کرنا، انسان کا بری اور غلط فکر کا اپنے ذہنوں میں لے کر آنا، اور دوسرا وہ گناہ اور دوسری وہ برائی کہ جو انسان کی دعاؤں کو روک لیتی ہے، وہ برائی ہے انسان کا دوسروں کے بارے میں سوء ظن کرنا، انسان کا دوسروں کے بارے میں اپنے ذہن میں غلط تصور لے کر آنا۔ بات ذہنوں تک پہنچ جائے، لہٰذا میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بری نیت اور چیز ہے، برے تصورات اور چیز ہیں۔ بری نیت سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کے بارے میں کسی غلط کام کے انجام دینے کا ارادہ کرے، یہ نیت ہے، اور اس کو اسلام نے ناپسند فرمایا ہے۔ اور ادھر سے اسلام کہہ رہا ہے کہ دوسرے کے عمل کے بارے میں تمہارے ذہنوں میں غلط تصور نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ دونوں میں یہی فرق ہے۔ بری نیت میں انسان برا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور برے سوء ظن جس کو کہا جاتا ہے، برے ظن سے متعلق اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ انسان دوسروں کے کسی کام کو دیکھ کر اپنے ذہن میں غلط فکر، غلط احساسات لے کر آئے، اور اس کی بنا پر انسان کو بڑے نقصانات اٹھانے ہوتے ہیں۔ میں عرض کروں کہ جیسا کہ روایتوں میں وارد ہوا کہ کبھی کبھی انسان کسی دوسرے اپنے مرد مومن کے بارے میں
जब ये देखे कि वो कोई काम अंजाम दे रहा है, तो अब जाहिर है कि उसको वो काम करते हुए देखकर हमारे जहन में शैतान पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। मैं एक मिसाल दूं, माह मुबारक रमज़ान चल रहा है। इस माह मुबारक रमज़ान में तकरीबन बाज़ इलाक़ों में 7 से पहले, बाज़ इलाक़ों में 7 बजे के बाद तकरीबन यही वक्त होता है कि जो इफ्तार का वक्त होता है। अक्सर इलाक़ों में 6:30 से लेकर 7:30 के दरमियान का जो वक्त होता है वो इफ्तार का है। किसी मर्द मुमिन को अगर हमारी नज़रें ये देखें कि वो 6:30 बजे से पहले, मसलन 5:30 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे, 3 बजे, हमने अगर किसी मर्द मोमिन को रोड के ऊपर कुछ खाते हुए देख लिया, बस अब हमारे लिए काफ़ी है कि शैतान अब हमारे जहन में दाखिल हो और फिर हमारे जहन में न जाने क्या क्या बुरे तसव्वुरात पैदा करने लग जाए। देखा, नमाज में पहली सफ़ में आगे बैठते हैं और आलम यह है कि शाम को 4 बजे रोज़ा नहीं रखे हैं, बड़े अच्छे अंदाज से कुरान मजीद पढ़ते हैं और आलम यह है कि आज रोज़ा नहीं रखे हुए हैं, मजलिसों में आगे आगे पेश रहते हैं और आलम यह है कि रोज़ा खा रही हैं। ये जो इंसान के जहन में तसव्वुरात हैं, ये सूए ज़न कहलाते हैं। इससे इंसान को बचना चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस सूए ज़न की बिना पर इंसान की दुआएं अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुंचती। मैं और भी कुछ मिसालें पेश कर दूं ताकि हमारे जहन मुतवज्जे हो जाएं। जमात का टाइम है, मस्जिद में पेश नमाज पढ़ा रहे हैं और एक मर्द मोमिन को हमने, मस्जिद में जा रहा था ज़रा देर से, मैंने एक मर्द मोमिन को देखा कि मस्जिद के बजाय वो किसी और सिमत जा रहे हैं। बस काफ़ी है, देखा वो पेश नमाज को आदिल नहीं मानते, देखा वो जमात के कायल नहीं हैं, देख लिया वो नमाज को अहमियत नहीं देते। अब ये सारे तसव्वुरात हमारे जहनों में पैदा होने शुरू हुए। कैसी जमात के जिसमें हम शिरकत करने जा रहे थे, कैसी मस्जिद के जहां हम हाजिर होने जा रहे थे, हमको तो रास्ते ही में किडनैप कर लिया इस शैतान ने। और अब नतीजा ये है कि सारी बुरी फिक्रें हैं जो हमारे जहन में डाली जा रही हैं शैतान के ज़रिए, ताकि हम अपनी इबादतों, अपनी दुआओं, अपनी मुनाजात से महरूम हो जाएं। जबकि इस्लाम ये कहता है कि अगर ये तो अभी हमने सिर्फ वो चीज़ देखी है कि जिसमें किसी किस्म की बुराई का तसव्वुर नहीं है, कभी कभी तो इंसान कोई एक ऐसा काम भी देखे कि जो इस्लाम की निगाह में सही नहीं है, वहाँ भी हमें सूए ज़न करने से मना किया गया। हत्ता आप ज़रा देखें, रवायतों में वारिद हुआ है, अगर हमने किसी इंसान को कोई एक ऐसा काम करते हुए देखा जो इस्लाम की निगाह में सही नहीं है, मिसाल के तौर के ऊपर हमने देखा कि एक जहाँ के ऊपर मसलन वाइन लोग ख़रीदते थे, शराब की दुकान थी, हमने देखा कि एक इंसान है उस दुकान के सामने से, मैंने देखा कि वो बाहर निकल रहा था। यहाँ भी इस्लाम कहता है कि ये तुम्हारे जहन में तसव्वुर नहीं आना चाहिए कि वो मर्द मोमिन वहाँ से शराब लेकर वापस पलट रहा है। हत्ता रात में 10 बजे हमने किसी मर्द मोमिन को रोड के ऊपर लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ चलते हुए देखा। अब जहन में हमारे फ़िक्र आनी शुरू हुई, बड़े अच्छे नमाजी कहलाते हैं, देखा शराब पी के आज लड़खड़ा रहे हैं, बहुत शोहरत है इनके तकवा की, और आज देखो ये शराब पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो हमारे जहन में तसव्वुर पैदा हो रहा है, इस्लाम मना कर रहा है। रवायतों में है कि इस इंसान के बारे में तुम्हारे जहन में एक अच्छा तसव्वुर पैदा होना चाहिए, यहाँ तक कि इला 70 महमला, रवायतों में है कि तुम उसके बारे में 70 दफ़ा अच्छी फ़िक्र लेके आओ। वो जो लड़खड़ाता हुआ रोड के ऊपर चल रहा है, शायद मुमकिन है कि उसकी शुगर बढ़ गई हो, शायद मुमकिन है कि उसके पैर में ज़ख्म हो, शायद मुमकिन है कि उसको कई दिनों से न सो पाया हो, नींद के आलम में हो, शायद मुमकिन है कि उसके पैर में कोई एक ऐसी मुश्किल आन पड़ी है कि वो सीधे से नहीं चल पा रहा है, शायद उसका सर चकरा रहा है। बहुत से एहतिमालात, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। क्यों हम ये सोचें
کہ وہ انسان نشہ کر کے اس طرح سے چل رہا ہے، بہت سے احتمالات ہو سکتے ہیں۔ وہ 70 اچھے تصورات کو چھوڑ کر بس ایک غلط فکر ہے جس کو شیطان ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے، ہم 70 کی طرف جانے کے بجائے اس ایک برائی کے تصور کی طرف جاتے ہیں۔ نقصان کس کا ہوا؟ نقصان خود اس انسان کا ہوا کہ جو اس غلط فکر کو اپنے ذہن میں لے کے آ رہا ہے۔ سب سے بڑا نقصان، سب سے عظیم نقصان، کیا یہ کم ہے؟ کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں اس انسان کی دعاؤں کو رد کر دیا جائے؟ اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ اور بھی متعدد نقصانات روایتوں میں وارد ہوئے ہیں، میں چند آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اپنے ذہن کی غلط فکر کی بنا پر فرمایا سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ لا ایمان مع سوء الظن، اگر تمہارے اندر غلط فکر، تصور، سوء ظن پیدا ہوا تو پھر اطمینان رکھنا کہ ایمان چلا گیا، اطمینان رکھنا ایمان ختم ہو گیا، اطمینان رکھنا کہ ایمان مٹ گیا۔ اس کے معنی ہے صرف دعاؤں ہی کا نقصان نہیں ہوتا، انسان کے سوء ظن کی بنا پر اس کا ایمان بھی زائل ہو جاتا ہے۔ بڑا اہم مرحلہ ہے، ہمیں اس سلسلے میں پوری احتیاط کرنی ہے۔ ہم نے اپنے پڑوسی کے بارے میں کچھ دیکھا، ہم نے کسی مرد مومن کے بارے میں کچھ دیکھا، ہم نے اپنے رشتہ دار کے بارے میں کچھ اگر دیکھ لیا، ہم نے اپنے کسی دوست کو، ان سارے موقعوں پر ہمیں پازیٹیو ہونا ہے۔ جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، ہمیں وہ سوچنا ہے جو صحیح ہے، ہمیں وہ سوچنا ہے کہ جو ایک مثبت فکر ہو ہمارے ذہن میں۔ فرمایا سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی کی روایت ہے کہ سوء الظن یفسد الامور، یہ جتنے کام تم سوچ کے گھر سے نکلے تھے، تمہارے اس ایک سوء ظن نے تمہارے سارے کاموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ جو مسجد کی طرف جاتے وقت میں نے کسی مرد مومن کو کہیں اور جاتے ہوئے دیکھا اور ذہن میں ایک غلط فکر آئی، نتیجہ کیا ہوا؟ اس ایک غلط فکر کی بنا پر وہ جو ہم مسجد جا کے جماعت پڑھنا چاہ رہے تھے وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ فرمایا اور اسی طرح سے یہ انسان کی غلط فکر ہے کہ وَيَبْعَثُ عَلَى الشُّرُورِ، یہ نہ سمجھنا کہ انسان پھر مسجد جا کے اللہ کی بندگی کر پائے گا، یہ نہ سمجھنا کہ مسجد میں بیٹھ کر وہ عبادت کر پائے گا، یہ نہ سمجھنا کہ مسجد میں بیٹھ کے مجلس میں شرکت کر پائے گا، نہیں، یہ ایک سوء ظن ہے کہ جو اب اس کو مسجد سے نکال کر برائیوں تک لے کر جائے گا، یہ مسجد سے نکال کر انسان کو شر کی طرف لے کر جائے گا۔ کچھ لوگ تو یہاں تک سوء ظن کرتے ہیں کہ اگر کسی مرد مومن کو جماعت کے موقع پر مسجد کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ خود کو مسجد پہنچانے کے بجائے اس مرد مومن کے پیچھے پیچھے چل پڑے کہ دیکھے تو وہ کون سی برائی کرنے جا رہا ہے، یہ شر کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ دوسروں کی ٹوہ میں رہنا، دوسروں کے بارے میں تجسس کرنا، یہ انسان کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ جسے پروردگار قبول نہیں کرتا۔ ایک اور نقصان فرمایا ایاک ان تسیء الظن فإن سوء الظن یفسد العبادہ، فرماتے ہیں کہ دیکھو ہرگز تمہارے ذہنوں میں سوء ظن نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ سوء ظن کی بنا پر تمہاری عبادتیں فاسد ہو جاتی ہیں، سوء ظن کی بنا پر تمہاری عبادتوں میں وہ نقصان پیدا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے، عبادتیں تباہ ہو جاتی ہیں، عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس سوء ظن کو انسان کو اپنی زندگی میں کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور نقصان کہ جس کو سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس مشہور خط میں
کہ جو خط آپ نے جناب مالک اشتر کو تحریر فرمایا تھا اور اس خط کے ساتھ آپ جناب مالک اشتر کو بھیج رہے تھے، اس خط میں آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ ان البخل والجبن والحرص غرائز شتیٰ، فرماتے ہیں انسان کا کنجوس ہونا، انسان کا بزدل ہونا اور انسان کا لالچی ہونا، یہ تین بہت بڑی بڑی برائیاں ہیں۔ کنجوس ہونا، انسان مال ہے، رزق پروردگار ہے، نعمت پروردگار ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے۔ جبن ہونا، انسان کا بزدل ہونا، بڑے سے بڑا معرکہ آ جائے لیکن انسان کو جان کی محبت، حتیٰ کبھی کبھی تو اپنے زمانے کے امام کی نصرت سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ یہ بزدلی انسان کا بہت ہی بڑا عیب ہے۔ اور تیسرا جو انسان کے اندر عیب پایا جاتا ہے وہ لالچ، جو چیز دوسروں کے پاس ہے، لالچ یہ ہے کہ وہ میرے پاس آ جائے، دوسروں کے پاس موجود شے کو چھین لینے کا جذبہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ تینوں برائیاں صرف ایک وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ سنیں، سرکار امیر المؤمنین سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں یجمعها سوء الظن باللہ، یہ جو اللہ کے لیے تمہارے اندر سوء ظن پیدا ہوتا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پہ لالچ بھی پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پہ بزدلی بھی پیدا ہوتی ہے اور جس کی بنا پہ انسان کے اندر کنجوسی بھی پیدا ہوتی ہے۔ انسان جب زیادہ سوء ظن کرنے لگ جائے تو پھر اللہ کے بارے میں بھی سوء ظن کرنے لگتا ہے۔ یہ کام جو اللہ نے اپنے فلاں بندے کے ساتھ کیا ہے، وہ کام اس بنا پر ہے کہ مثلاً پروردگار عالم کے العیاذ باللہ جس کو کہا جاتا ہے پارٹی بازی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی اللہ کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں غلط تصور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پروردگار مال کل تک دے رہا تھا تو کل بھی دے گا، اگر پروردگار نے دوسرے کو مال دیا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے، اگر پروردگار نے یہ زندگی دی ہے تو اس سے بہتر زندگی بھی دے سکتا ہے۔ یہ ہے پازیٹیوٹی۔ لیکن اگر ان سب کو چینج کر دیا جائے، یہ زندگی بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، انسان کے اندر بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ سوچ لے کہ فلاں کو مال دیا ہے مجھے نہیں دے سکتا ہے، اس بنا پر انسان کے اندر لالچ پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان یہ سوچ لے کہ یہ مال جو آج تک ملا ہے آئندہ مجھے نہیں مل پائے گا، یہی چیز انسان کو کنجوس بنا دیتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ذات پروردگار سے سوء ظن کا نتیجہ ہیں۔ ہرگز اللہ سے متعلق سوء ظن ہمارے ذہنوں میں نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے وہاں کسی کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے۔ فرمایا سب سے بڑا نقصان ان سارے نقصانات کے درمیان یہ بھی ہے کہ سوء ظن کی بنا پر انسان لوگوں کے درمیان محبوب نہیں رہ جاتا، اور حسن ظن اختیار کر لے، انسان کا محبوب بقیہ لوگوں کے درمیان ایک مقبول شخصیت، ایک محبوب شخصیت بن جائے گی۔ من حسن ظنہ بالناس جاز منہم المحبہ، فرمایا اگر لوگوں کے درمیان حسن ظن تم اختیار کرو، لوگوں کے بارے میں تمہارے ذہن میں اچھی فکر آنے لگ جائے، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کیوں بلا وجہ لوگوں کی نفرتوں کو انسان خریدے؟ کیوں لوگوں کی نفرتوں کو اپنے لیے قرار دے؟ سوء ظن کے ذریعے سے حسن ظن اختیار کرے، خود بخود محبتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ سب سے بڑا ایک اور انسان کا نقصان یہ ہوتا ہے اس سوء ظن کی بنا پر کہ حسن الظن راحت القلب و سلامت الدین، فائدہ حسن ظن کی بنا پر ہے، نقصان سوء ظن کی بنا پر ہے۔ فرمایا میرے آقا اور مولا نے کہ تمہارے دل کی راحت اور تمہارے دین کی سلامتی تب ہے جب تم حسن ظن اختیار کرو۔
لیکن اگر حسن زن کو ترک کر دیا، سوء زن کو اختیار کیا، تم نے لوگوں کے بارے میں غلط کانسیپٹ، غلط تصورات اپنے ذہن میں لانے شروع کر دیے، ان کے بارے میں غلط فکریں لے کے آنے لگے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے دل بے چین ہو جائیں گے، تمہارے دین کی سلامتی ختم ہو جائے گی۔ خاص طور سے ہمیں سوء ظن سے بچنا چاہیے۔ میں عرض کروں، انسان کی سب سے بڑی مشکل یہی ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں جب غلط سوچنے لگے، اس کے کسی ایک عمل کو سمجھ نہیں پایا، نتیجے میں انسان کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ خاص طور سے کسی مرد مومن کی عزت سے کھلواڑ اگر کر رہا ہے اس سوء ظن کی بنا پر، تو پھر تباہی و بربادی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ رویہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر الی الکعبہ، حضور اکرم مکہ معظمہ میں ہیں، خانہ پروردگار کی عظمت اور جلالت پہ جب رسالت مآب کی نظر پڑی، وقال، فرمایا، مرحبا بالبیت، کتنی عظمت ہے اس اللہ کے گھر کی، وما اعظمک وما اعظم حرمتک علی اللہ، کتنی عزت اور تعظیم نگاہ پروردگار میں اس گھر کی ہے، لیکن واللہ للمؤمن اعظم حرمتا منک، اے خانہ پروردگار، تمہاری بے پناہ نگاہ پروردگار میں عزت ہے، پھر بھی مومن کی عزت نگاہ پروردگار میں خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، خانہ کعبہ سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں عزت اور عظمت ہے تو مومن کی عزت اور عظمت ہے، لأن اللہ حرم منک واحدہ، اس لیے حرم منک واحدہ، اس لیے کہ اے خانہ پروردگار، تجھ سے پروردگار نے صرف ایک چیز کو حرام کیا ہے، وَمِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثَةٌ، لیکن مؤمن سے 3 چیزوں کو حرام کیا ہے۔ خانہ کعبہ کی سے توہین کو پروردگار نے حرام کیا ہے۔ مؤمن کی کیا کیا چیزیں نگاہ پروردگار میں باعظمت ہیں اور ان کو اللہ نے عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے، مالہ، ایک مرد مومن کے مال کو اللہ بے پناہ اہمیت دیتا ہے، وَدَمُهُ، خون، کسی مرد مومن کا خون بہانے کی اجازت نہیں ہے، وَأَن يَظُنَّ بِهَذَا النَّسُّ، اور اسی طرح سے پروردگار نے مرد مومن کے بارے میں بدگمانی اور غلط فکر کو بھی ذہن میں لانے سے منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پسند نہیں ہے، میرا بندہ ہے، اس کی توہین میری توہین ہے، وہ میری مخلوق ہے، اس کی توہین خالق کی توہین ہے، لہٰذا کسی بھی مومن کی توہین کرنا پروردگار کو ہرگز نہیں پسند ہے۔ ہمیں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جس موقع کے اوپر انسان گفتگو کر رہا ہو، حتیٰ یہ جو سرگوشی یعنی کان میں کچھ کہنے کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے، وہ اسی وجہ سے، کیونکہ اس کی بنا پر ذہنوں میں سوء ظن پیدا ہوتا ہے، ذہنوں میں غلط فکر پیدا ہوتی ہے، ذہنوں میں غلط احساسات جاگتے ہیں۔ اسلام پسند نہیں کرتا وہ کام نہ کرو کہ جس کی بنا پر لوگوں کے ذہن میں سوء ظن پیدا ہو، ادھر سے کام کرنے سے منع کیا گیا، ادھر سے سوء ظن کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں بہت سے واقعات، لیکن میں ایک واقعے کو صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم محسوس کریں کسی بھی انسان کے بارے میں سوء ظن کبھی کبھی کتنا بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی شہر تہران میں ایک مرد مومن نے بیان کیا کہ میں اچانک، میرا اچھا خاصا بزنس، اچھی خاصی چلتی ہوئی دکان، لوگ آتے تھے، ہزاروں کا روز کاروبار ہوتا تھا، مہینہ ختم ہوتا تھا تو لاکھوں کا بزنس تھا، سال کے ختم ہوتے ہوتے تو بہت بڑی آمدنی میری، اچانک سارا بزنس تہس نہس ہو گیا۔ اور پھر ایک دن ساری اس تباہی کا راز بھی میرے سامنے آ گیا۔ سنیں گے آپ کیسے؟ اس نے کہا
उस मर्द मोमिन ने बताया कि तकरीबन 4 या 5 साल पहले एक दिन, अच्छा तकरीबन हर वो सेंटर्स के जहाँ पर जमाअत होती है वहाँ पर इंसानों के लिए वज़ू का भी इंतज़ाम और एहतमाम होता है, और इस वज़ू से पहले ज़ाहिर है कि इंसान को फ़्रेश होना होता है। कहता है कि मैं एक दिन फ़्रेश होने के लिए वॉशरूम में दाखिल हो रहा था कि अचानक बगल के वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और मैंने जो पेश नमाज उस मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे उन्हें अंदर से बाहर आते हुए देखा। और फिर जाहिर है कि मेरा तसव्वुर, मेरा एहसास ये था कि मैं अपने उस वॉशरूम में अंदर दाखिल होता, मैं कुछ देर के लिए रुक गया। मैंने देखा कि वो मौलाना गए, उन्होंने सिर्फ हाथ धोया और वहाँ से सीधे वो मस्जिद में दाखिल होकर उस मुसल्ले पर आ गए जहाँ पर उन्हें नमाज पढ़ानी थी। कहा बस अब कैसा मुझे वॉशरूम जाना और कैसा मुझे फ्रेश होना और कैसा मेरा वज़ू करना, वो सब तो एक तरफ हो गया। अब मैं गौर से बस बगौर देखता रहा कि वो वज़ू कर रहे हैं या वज़ू नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा कि उन्होंने वज़ू नहीं किया और मुसल्ले पर इत्तफाक से फिर अज़ान शुरू हो गई, मोमिनीन जमा होते गए, फिर जमाअत के लिए वो खड़े हुए, मोमिनीन ने अपनी जमात शुरू कर दी और मैं हक्का पक्का, मौलाना साहब को इतना भी नहीं पता है कि वॉशरूम से निकलने के बाद वज़ू करने की ज़रूरत होती है। बग़ैर वज़ू किए इन्होंने आज की नमाज पढ़ा दी। कि मैंने तो नमाज नहीं पढ़ी थी, मैंने बकिया सारे मोमिनीन से कहना शुरू किया कि पता है पेश नमाज साहब को इतना भी नहीं पता है कि वज़ू करके नमाज पढ़ाई जाती है। अच्छा, मजमा भी एक अजीब इंसान का मिजाज होता है कि जिस पेश नमाज के पीछे इतने अरसे नमाज पढ़ी है, कम अज़ कम उसकी बुराई सुनते वक्त एक दफ़ा तो सोचे कि जो मसला हम जानते हैं वो मसला वो भी तो जानते हैं। इतना भी इंसान नहीं सोचता और फिर उसी बुराई की तरफ जहन जाना शुरू हो जाता है। कहता है कि धीरे धीरे ये आलम हो गया, मोहल्ले में कोई एक ऐसा मर्द मोमिन बाकी नहीं बचा कि जिसको ये बात पता न चली हो कि मौलाना साहब बग़ैर वॉशरूम से निकलने के बाद बग़ैर वज़ू किए नमाज़ पढ़ा देते हैं। कि बस काफ़ी था। अब तो पहले कुछ दिनों तक तो हुआ कि 5-6 आदमी 10 आदमियों ने नमाज़ पढ़नी छोड़ी, फिर उसके बाद 20-25 आदमियों ने नमाज़ पढ़नी छोड़ी, फिर 100-150 आदमी। नतीजा ये हुआ कि आखिर में मस्जिद में मोमिनीन ने नमाज़ पढ़ना ही छोड़ दिया। अच्छा, पेश नमाज को पता ही नहीं है, उस बेचारे को तो इल्म ही नहीं है कि मेरे बारे में क्या शोहरत हो गई। जब उन्होंने ये देखा कि पूरा इलाका इस तरह से मेरे पीछे नमाज़ पढ़ने पे तैयार नहीं है, तो वो ख़ुद एक दिन अचानक उस इलाके को छोड़ के चले गए। कहता है कि मैं मुतमईन हो गया कि चलो ठीक है, एक ऐसे पेश नमाज के जिनको एक इब्तिदाई मसला भी, बिल्कुल बुनियादी मसला वो जो इस्लाम का है वो भी नहीं पता, चलो अच्छा है कि उनके शर से हमें नजात मिल गई। एक दूसरे पेश नमाज आ गए, उन्होंने नमाज पढ़ानी शुरू कर दी। कहा लेकिन मेरा बिजनेस उस दिन से अब जो डाउन होना शुरू हुआ, का आज नौबत ये है कि मुझे पाई पाई के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था ये हुआ क्या, रीज़न क्या है, वजह क्या है कि मेरी रोज़ी छिन गई, वजह क्या है कि मेरा रिस्क मुझसे दूर हो गया। मेरे लिए बात नहीं वाज़ेह हो रही थी। एक दिन अल्लाह ने मेरे लिए बात को वाज़ेह कर दिया और फिर मैंने जाकर उस आलिम दीन से माफ़ी मांगने के लिए उन्हें बहुत तलाश किया, लेकिन मिल नहीं पाए। वक्त गुजर जाता है, सूए ज़न का नतीजा और अंजाम इंसान को भुगतना होता है, लिहाजा हम सबको एहतियात करनी चाहिए। सुने आप कि हुआ क्या था। कहते हैं यही ताजिर जो तेहरान के थे, कहते हैं कि एक दिन मैं बीमार था, मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया। अच्छा, आप हजरात भी, हमारे हिंदुस्तान में तो मामूलन इंजेक्शन इंसान के बाजू में लगाया जाता है, लेकिन ईरान इराक़ में अगर आपने देखा हो तो मामूलन इंजेक्शन पैर में ज़्यादा लगाई जाती हैं। और उस इंजेक्शन के लगा देने के बाद मामूलन एक छोटी सी टेप तरह की एक पट्टी होती है कि जो उस इंजेक्शन की जगह पे लगा दी जाती है ताकि खून अंदर से बाहर ना आने पाए। का मैं गया था डॉक्टर से, मैंने इंजेक्शन लगवाया और इंजेक्शन लगवाने के बाद डॉक्टर साहब ने वहाँ के ऊपर एक छोटा सा टेप
وہی لگا دیا تھا کہ تاکہ خون مزید نہ بہنے پائے، اور پھر وہاں سے میں رخصت ہو گیا۔ میں گھر آ ہی رہا تھا کہ اچانک اذان کی آواز آنے لگ گئی، اور میں اپنی اسی مسجد میں، جس مسجد میں اس عالم دین کو میں نے اپنے سوء ظن کی بنا پہ نکلوا دیا تھا، اس عالم دین کی اسی مسجد میں داخل ہوا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اب یہ احساس میرے ذہن میں کہ میں نے انجیکشن لگوایا اور پھر اس کے بعد ٹیپ لگایا گیا ہے، اب شاید ممکن ہے کہ میری باڈی سے اچھا خاصا خون نکل گیا ہو کہ جو اس ٹیپ کے چاروں طرف لگا ہو، چلے چل کے پہلے چیک کر لیں کہ آیا واقعاً وہ انجیکشن کے بعد ابھی خون زیادہ تو نہیں نکلا ہے۔ کا ایک ہی راستہ تھا، وہ راستہ یہ تھا کہ میں واش روم میں جاؤں اور پھر اپنے پیر کی اس جگہ کو جہاں پر انجیکشن لگا تو اس کو چیک کر لوں۔ کا میں انٹر ہوا اور میں نے اپنے اس انجیکشن کی جگہ کو چیک کیا، دیکھا نہیں، الحمدللہ کوئی خون نہیں بہ رہا تھا، اور پھر میں نے اس چھوٹی سی پٹی کو نکال کے پھینک دیا۔ اور اب جب میں واش روم سے باہر نکلا تو مجھے یاد آیا کہ میں جب ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا تب تو میں باوضو تھا، تو اب تو میرا بھی وضو باقی ہے، لہٰذا مجھے تو اب وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سوچ کر میں سیدھا مسجد میں داخل ہو گیا تاکہ نماز پڑھ سکوں۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ وہ جو عالم دین کے خلاف میں نے اتنا بڑا سوء ظن کر کے پروپیگنڈا کیا کہ انہیں شریعت کا ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں پتا ہے کہ واش روم جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ کیسے نماز پڑھا سکتے ہیں؟ میں نے اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا۔ آج مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ اس دن شاید اپنے انجیکشن کے بعد لگی ہوئی اس پٹی کو چیک کرنے کے لیے گئے ہوں گے، نہ یہ کہ اپنے وضو کے توڑنے کے لیے کہ ان کو دوبارہ وضو کرنا پڑ جائے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک عالم دین کی توہین کی، ایک عالم دین کے بارے میں سوء ظن کیا۔ یہ سارا نقصان جو تجارت میں ہوا وہ اسی بنا پر ہوا۔ مؤمنین کو ایک دوسرے کے بارے میں سوء ظن سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، بالخصوص جو علم والے ہیں، جو صاحبان علم ہیں، جن کو اللہ نے علم کا رتبہ دیا ہے، ان کا خاص احترام ہونا چاہیے۔ سوء ظن کے ذریعے سے ہم ان کا نہیں اپنا نقصان کرتے ہیں۔ بات میری مکمل ہو گئی۔ وہ گناہ کہ جن کی بنا پر انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ تک اپنی دعاؤں کو نہیں پہنچا پاتا، ان میں سے ایک سوء ظن ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آئیے چلیے دلوں کو روانہ کریں اس سرزمین کی طرف کہ جو سرزمین تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے بہترین نمونہ ہے، سرزمین کربلا اور سرکار سید الشہداء، کہ جہاں پر امام حسین نے اپنے تمام اصحاب، تمام اعزاء اور تمام اقارب کے درمیان امام حسین نے وہ مساوات کا درس رکھا ہے کہ امام حسین ہر شہید کے سرانے پہنچے ہیں۔ حتیٰ عالم یہ ہے کہ اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے سرانے پہنچنے والے حسین اپنے بھائی کے اور اپنے دوستوں، اپنے اصحاب کے سرانے بھی پہنچے ہیں، جون کے سرانے بھی حسین پہنچے ہیں۔ لیکن ہاں، جو انداز امام حسین کا اپنے علی اکبر کے لیے تھا، بڑا سخت تھا امام حسین کے لیے علی اکبر کے سرانے پہنچنا۔ اسی لیے جس موقع پہ علی اکبر کے سرانے حسین پہنچے ہیں اور علی اکبر کے قریب سے رخصت ہوئے ہیں، اس موقع پہ ایک جملہ فرمایا تھا کہ علی الدنیا بعدک العفا یا بنی، اے بیٹا اب تمہارے بعد دنیا حسین کی تاریک ہو جائے گی، دنیا حسین کی ختم ہو جائے گی۔ حقیقت یہی ہے، حسین تو تبھی ختم ہو گئے جب علی اکبر کے جنازے کو حسین نے اٹھایا تھا، اور جس موقع کے اوپر خیمے تک حسین لے کے آئے ہیں، نہ جانے امام حسین کے قدم کیسے خیمے تک پہنچے ہوں گے، لیکن ہاں بار بار علی اکبر کے چہرے کا بوسہ لیتے جا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ بیٹا جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا میں تجھے دیکھ لیا کرتا تھا، بیٹا میں تمہارے بعد اب اپنے نانا کی کیسے زیارت کروں گا۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، اور اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کی عبادتوں اور دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔